ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 244 ہے، سنیے۔ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنے والے سارے لائق بھی نہیں ہوتے اور سب نالائق بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ مدارس میں دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ذہین و فطین طالب علم بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے کمزور ذہن طالب علم بھی آتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہ کچھ لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی زبان میں لکنت نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زبان پہ قرآن مجید برہان رشید کا کہ کلمات طیبات آسانی سے چڑھتے نہیں ہیں، انہیں بار بار اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ریہرسل کرنا پڑتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب اس حدیث مبارکہ کو سنیے جو صحیح مسلم حدیث نمبر 244 ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ فرمایا جو قرآن مجید برہان رشید کا ماہر ہے، یعنی وہ تلاوت کرنا بھی جانتا ہے اور پھر سکھانا بھی جانتا ہے، اس کے معانی اور مطالب اور تفاسیر کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا جو قرآن مجید برہان رشید کا ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے اعلیٰ ترین اور نیک ترین فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ہم نوا رہتے ہیں، وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اور عظیم المرتبت فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو قرآن مجید برہان رشید کا ماہر ہے۔ اور اگلی بات تمہید سے منسلک ہے، جو میں نے تمہیداً آپ کو کہا کہ کچھ زبانوں میں لکنت ہوتی ہے، کچھ دماغ کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر آسانی سے قرآن مجید برہان رشید کے کلمات نہیں چڑھتے، ادا نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، اور وہ بندہ جو قرآن مجید برہان رشید کو پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، مگر اس میں اس کی زبان اٹکتی ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، جو دو تین چیزیں میں نے آپ کو عرض کی۔ فرمایا کہ اس کی زبان اٹکتی ہے، اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، زبان پہ آسانی سے قرآن مجید برہان رشید کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، تو ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، چونکہ اس وجہ سے وہ مشقت اٹھاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے کہ اس کی زبان سے مناسب طور پہ اور جلدی سے وہ کلمات طیبات ادا نہیں ہو رہے ہوتے، تو وہ اس پہ مشقت اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا لہو اجران، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت پہ اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، اسے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے بعض علماء کرام کو اس حدیث مبارکہ کے تحت جو کلام انہوں نے کیا ہے اس کو میں نے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان میں لکنت ہے، اس پہ دوہرا اجر کیوں ہے؟ کوئی بھی لفظ جب ایک لکنت والا شخص ادا کرتا ہے تو اس کی زبان اڑتی ہے، اور جب زبان رکتی ہے تو وہ ایک حرف کئی مرتبہ ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہنا تھا جیم، تو اب جو لکنت والی زبان ہے جب وہ ادا کرتے ہیں تو جج، تو یہ جو 2 3 4 مرتبہ کٹا ہوا جیم ادا ہوا ہے، یہ تلاوت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کٹے ہوئے لفظ پر بھی تلاوت کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔